بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے سوامی کو مخاطب کیا، ہم نے فہمی کو یرغمال بنایا تھا تاکہ سونیا اور فرہاد امریکی ایجنٹ سٹون ہارٹ کو نقصان نہ پہنچا سکیں، لیکن اس نے شیشے کے طلسمی کمرے سے رہائی پا لی ہے۔ اب وہ لوگ سٹون ہارٹ کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کی حفاظت کو اور زیادہ یقینی بناؤ۔ میں ابھی جاتا ہوں، لیکن وہ لڑکی آپ کے طلسمی کمرے سے کس طرح زندہ سلامت نکل آئی ہے؟ وہ بہت عقل مند ہے۔ میری زندگی میں وہ پہلی لڑکی ہے جس نے اپنی عقل سے ثابت کر دیا ہے کہ کالا جادو عارضی طور پر نقصان پہنچاتا ہے۔ میں نے ایک نادیدہ کمرے کا شعبدہ دکھایا تھا، اس نے میری شعبدہ بازی کا بانڈا پھوڑ دیا ہے۔ میں بعد میں اس سے نمٹ لوں گی۔ تم سٹون ہارٹ کے پاس جاؤ۔ دادی ماں، ایک اور بری خبر ہے۔ آپ سو رہی تھی، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ کی نیند کے دوران میں فرہاد نے آپ کی معمولہ شیریں کو بابا صاحب کے ادارے میں بھیج دیا ہے۔ کیا اب آپ اس کی ہمزاد بن کر اس کے پاس جا سکیں گی؟ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، اس ادارے کے اندر اور باہر کچھ روحانی قوتیں ہیں۔ دنیا کی جیسی بھی خطرناک نادیدہ قوتیں ہوں، وہ ادھر سے گزر نہیں پاتی ہیں۔ میں بھی ادھر نہیں جا سکوں گی۔ اس کے باپ آغا تابش علی کو ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کبھی ایران کی سرحد میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ ہمارے لیے نکارہ ہو چکا ہے۔ اسے نرک میں جانے دو۔ تم سٹون ہارٹ کے پاس جاؤ۔ امریکی اکابرین ہماری غیر معمولی قوتوں پر بہت بھروسہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو امریکی حکومت سے ملنے والی سہولتیں ختم کر دی جائیں گی۔ سوامی تلک رام بھاٹیا نے شیتارا سے کہا، سٹون ہارٹ کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے شیریں کی ہمزاد بن کر چلو۔ شیتارا نے کہا، وہ تو اسپتال میں محفوظ ہے، اسے سونیا اور وہاں کے سراغر صاحب پہچان نہیں پائے ہیں۔ اس اسپتال میں پولیس والے گئے تھے اور اگر وہ پہچان لیا جاتا تو پولیس والے اسے گرفتار کر لیتے، پھر اسے زندہ نہیں چھوڑتے۔ ہاں، مگر دادی ماں نے پھر ایک بار مجھے اس کی حفاظت کے لیے کہا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی۔ اس اسپتال میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے یا وہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ دونوں اس کے دماغ میں آئے۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہ اسپتال میں نہیں تھا، اس کے زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ ایک فٹ پاتھ پر ایک اندھے کی طرح چھڑی ٹیکتا ہوا چل رہا تھا۔ شیتارا نے ہمزاد کی حیثیت سے پوچھا، یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا تم میری آواز اور لہجہ بھول گئے ہو؟ میں شیریں کی ہمزاد بول رہی ہوں۔ ہاں، یاد آیا، تم مجھ پر مہربان رہنے والی ہمزاد ہو۔ پتہ نہیں مجھے اسپتال میں کیسی دوا پلا دی گئی تھی، اسے پینے کے بعد محسوس کر رہا ہوں کہ میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے اور جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو میں چھڑی ٹیک کر اندھے کی طرح چل رہا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کس قسم کا اندھا بن گیا ہوں۔ مجھے کبھی دھندلا سا نظر آتا ہے اور کبھی آنکھوں کے سامنے بالکل تاریکی چھا جاتی ہے۔ میں کچھ دیکھ نہیں پاتا، اس لیے اپنے ہاتھ میں چھڑی رکھی ہے۔ تم اسپتال سے چلے آئے ہو، کیا وہاں خطرہ محسوس کر رہے تھے؟ میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، میں کبھی دیکھ پاتا ہوں اور کبھی اندھا ہو جاتا ہوں۔ کیا ان حالات میں مجھے وہاں خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھنے، سننے، سونگنے، چکھنے اور چھونے اور تمام انسانی حرکات کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ میں نے سٹون ہارٹ کے دماغ پر قبضہ جمایا ہوا تھا اور دماغ کی اس رگ کو چھیڑ رہا تھا جس کے تعلق بینائی سے ہے۔ اس رگ پر میرا کنٹرول تھا اور وہ میری مرضی کے مطابق کبھی دیکھ رہا تھا اور کبھی اندھا ہو رہا تھا۔ شیتارا اور سوامی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے دماغ میں کوئی چھپا ہوا ہے یا کسی دعا کے اثر سے اس کی بینائی متاثر ہوتی جا رہی ہے۔ شیتارا نے کہا، سوامی جی، آپ مہاگیانی ہیں، کسی نادیدہ ہستی کی موجودگی کو سمجھ لیتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا چھپا ہوا ہے؟ سوامی نے کہا، کوئی انسانی جسم نادیدہ بن کر آئے تو مجھے اس کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ نادیدہ بننے کے باوجود سانس لیتا رہتا ہے اور میری قوت سماعت بہت تیز ہے۔ میں آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل کی دھڑکنیں سن لیتا ہوں۔ جب تم میری گاڑی میں نادیدہ بن کر آئی تھی تو میں نے تمہاری سانسوں سے تمہاری موجودگی کو سمجھ لیا تھا، لیکن سوچ کی لہریں بے آواز ہوتی ہیں، اس لیے سٹون ہارٹ کے دماغ میں کسی خیال خوانی کرنے والے کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ شیتارا نے کہا، سونیا اور ایرانی سراغر ساں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے تھے، حالانکہ یہ زخمی ہے۔ دادی ماں نے اپنے منتروں سے اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ سوامی نے کہا، اس کا بیان ہے، کوئی دوا پینے کے بعد
بعد اس کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، یعنی دماغ کچھ کمزور ہو گیا ہے، کوئی دشمن اس کے اندر آ سکتا ہے، لیکن یہ اس طرح اندھا دھند کہاں جا رہا ہے؟ ان دونوں نے اس کے خیالات پڑھے۔ وہ سوچ رہا تھا ابھی ہسپتال سے نکل آیا ہوں، یہ اطمینان ہے کہ خطرے سے باہر ہوں، بہت دور کسی شہر میں پہنچ گیا ہوں، سوچ رہا ہوں کوئی مجھے اندھا سمجھ کر اپنے گھر میں پناہ دے گا یا پھر کسی ہوٹل میں کمرہ لے کر وہاں بیٹھ کر اپنی بینائی درست ہونے کا انتظار کروں گا۔ سوامی نے امریکی اکابرین سے رابطہ کیا، وہ انہیں اس وقت تک کی رپورٹ پہنچا چکا تھا جب اسٹون ہارٹ اسپتال میں محفوظ تھا۔ اس نے اس کے بعد کی رپورٹ پیش کی کہ اسپتال کی کسی دوا کا ری ایکشن ہوا ہے، اس لیے اس کی بینائی کبھی آتی ہے اور کبھی چلی جاتی ہے۔ ایک امریکی فوجی افسر نے کہا وہاں اس کی بینائی درست کرانے کے لیے کسی بڑے اسپتال میں پہنچایا جائے گا تو وہ بے نقاب ہو سکتا ہے، اسے امریکہ واپس آ جانا چاہیے۔ سوامی اس سے پہلے آغا تابش علی کے سلسلے میں رپورٹ پیش کر چکا تھا۔ ایک حاکم نے کہا مسٹر سوامی، ایران میں پھر ہمیں ناکامی ہو رہی ہے، آغا اور اسٹون جیسے مہرے پٹ گئے ہیں، وہ دونوں تمہارے زیر اثر تھے، تم کسی ایک مہرے کو بھی سنبھالنے میں ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ سوامی نے کہا اسٹون ہارٹ کے اندھا ہونے میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آغا ہمارے لیے بڑی عمدگی سے کام کر رہا تھا، لیکن فرہاد نے اس کے دماغ میں گھس کر اس کی اصلیت معلوم کر لی۔ ناکامی کی بہت سی وجوہات پیش کی جاتی ہیں، تم بھی وہی پیش کر رہے ہو، لیکن تمہارا دعویٰ تھا کہ تم سونیا کے مقابلے میں بہت سی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہو، پھر تمہاری وہ تمام صلاحیتیں کام کیوں نہیں آئیں؟ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلے وہاں صرف سونیا تھی، اچانک فرہاد بھی پہنچ گیا۔ میں ابھی صفائی کے طور پر یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہماری غیر معمولی صلاحیتیں کام کیوں نہیں آئیں، اس کا جواب جلد ہی ملے گا جب ہماری صلاحیتیں رنگ دکھائیں گی۔ اب ہماری یہی کوشش ہوگی کہ سونیا اور فرہاد کو ایران سے چلے جانے پر مجبور کر دیں۔ شیتارا نے سوامی کے دماغ میں آ کر کہا ہم اسٹون ہارٹ کو سونیا اور سراگر سانو سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کمبخت اندھا بن کر چھڑی ٹیکتا ہوا ایک پولیس اسٹیشن پہنچ گیا ہے۔ سوامی نے اسٹون ہارٹ کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا وہ تھانے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا پولیس کے ایک بڑے افسر کو اپنا کچا چٹھا سنا رہا تھا۔ اسے چھپانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں اور وہ خود ہی اپنا پول کھول رہا تھا۔ سوامی نے ان اکابرین سے کہا ابھی شیتارا نے آ کر مجھے بتایا تھا کہ اسٹون ہارٹ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا ہے، میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا ہے، واقعی وہ ابھی ایک افسر کے سامنے بیٹھ کر اسے اپنی اصلیت بتا رہا ہے۔ آپ ان حالات میں بتائیں کہ ہم آپ کے کسی بھی سیکرٹ ایجنٹ کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ نے آج تک جتنے ایجنٹ ایران بھیجے ہیں وہ اب تک اپنی طاقت کے غرور میں مارے گئے یا اپنی حماقتوں سے اسی طرح پھنستے رہے جیسے یہ اسٹون ہارٹ پھنسنے گیا ہے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا اسٹون ہارٹ اتنا احمق نہیں ہے کہ خود پھنسنے چلا جائے، یقیناً فرہاد نے اس کے دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے، ہم آئندہ فرہاد سے نمٹ سکتے ہیں لیکن اب اسٹون ہارٹ کو نہیں بچا سکتے، وہ سب کچھ اگل چکا ہے، فرہاد اس کی کھوپڑی میں گھسا ہوا ہے اور ایرانی خفیہ ایجنسی والے اسے تھانے سے باہر لے جا کر گولی مار سکتے ہیں۔ ایک امریکی حاکم نے کہا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب تک ہمارے کتنے ہی ایجنٹ مارے گئے ہیں، وہ اندھا ایجنٹ اب ہمارے کسی کام کا نہیں رہا ہے، وہ مرتا ہے تو اسے مرنے دو۔ شیتارا اور سوامی اپنے آشرم والے کمرے میں دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سوامی نے کہا یہ تو ہونا ہی تھا، ہم نے فہمی کو یرغمال بنا کر سونیا اور فرہاد کو اپنے دباؤ میں رکھا تھا۔ فہمی کے رہائی پاتے ہی بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ لوگ اسٹون ہارٹ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسے تو مرنا ہی تھا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سونیا اور فرہاد کو کس طرح ایران سے نکلنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اس طرح مجبور کرنا چاہیے کہ پتہ چلے خود ایران چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں انہیں دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دوں، لیکن عرصہ دراز سے کسی کا بس نہیں چل رہا ہے، ہزاروں جان لیوا حملوں کے باوجود وہ زندہ ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ موت سے پہلے آدمی نہیں مرتا۔ تم نے کئی بار پارس کو مار ڈالنا چاہا مگر ناکام رہی، لیکن جب موت آئی تو وہ خود ہی مر گیا۔ پھر وہ چونک کر بولا ہم خواہ مخواہ انہیں ایران سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، وہ دونوں تو بابا صاحب کے ادارے میں ہوں گے۔ پارس کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد بھی سوئم وغیرہ کی کچھ رسمیں ہوتی ہیں، شاید وہ 40 دنوں تک ادارے میں رہیں گے اور وہیں سے اس طرح خیال خوانی کریں گے جیسے
جیسے کہ وہ ایران میں ہوں، واقعی وہ بابا صاحب کے ادارے میں ہوں گے؟ ہم نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ سوامی تلک رام بھاٹیا نے پھر امریکی اکابرین کو مخاطب کیا اور کہا، ابھی ایک بات سمجھ میں آئی ہے، سونیا اور فرہاد ایران میں نہیں ہیں، بابا صاحب کے ادارے میں ہیں، لیکن ہم پر یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ ایران میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ عقل سے، آپ ذرا عقل سے سوچیں، وہ پارس کی آخری رسومات میں آئے ہوں گے، وہ اپنا بیٹا تھا، پھر مرنے والے کے سلسلے میں ان کے ہاں کچھ رسموں کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے۔ پارس کو اس ادارے کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے، وہ دونوں 40 دنوں تک وہاں رہیں گے، ایران نہیں جائیں گے۔ ہاں بات سمجھ میں آتی ہے، وہ پارس کی موت کے بعد خیال خوانی کے ذریعے ایران پہنچتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں وہ سچ مچ وہاں موجود ہیں۔ ایک افسر نے کہا، ویسے ان کے ایران میں نہ رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو خیال خوانی کے ذریعے اس طرح کام کرتے ہیں جیسے وہاں واقعی موجود ہوں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ان کی موجودگی اور غیر موجودگی سے بڑا فرق پڑتا ہے، سونیا ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے، اس کی موجودگی سے وہاں کے حکام کو تقویت ملتی ہے، پولیس اور انٹیلیجنس کے شعبے دن رات چوکس رہتے ہیں۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، سونیا کچھ کم نہیں ہے، اس پر فرہاد وہاں پہنچ گیا تھا، وہ وہاں موجود رہ کر ہمارے اہم ایجنٹوں کی خفیہ پناہ گاہوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ خیال خوانی کے ذریعے دور سے وہ اپنے اعلی کاروں کو صرف ہدایت دے سکتے ہیں، جب تک وہ اعلی کار ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تب تک ہمارے ایجنٹ کو خبر ہو جاتی ہے، پھر وہ ان کے ہاتھ نہیں آتے۔ بہرحال ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ دونوں اب ایران نہ جانے پائیں۔ سوامی نے کہا، میں جا رہا ہوں، ابھی 40 دنوں تک اطمینان ہے کہ وہ ایران نہیں جائیں گے۔ اس وقت تک ہم حکومت ایران کے اہم شعبوں کے اہم افراد کو آغا تابش علی کی طرح اپنا معمول اور تابعدار بنا لیں گے۔ شیتارا اور سوامی پھر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئے۔ سوامی نے کہا، ہم کچھ دیر آرام کریں گے، پھر وہاں کے اہم شعبوں میں جا کر پہلے ان افراد کی سیاسی پوزیشن کو سمجھیں گے، ان میں سے جو افراد اہم ہوں گے انہیں ہم ٹریپ کریں گے۔ میں وہاں کی زبان نہیں جانتی ہوں، میرے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تم تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، میں تنویمی عمل کے ذریعے تمہارے ذہن میں فارسی زبان نقش کر دوں گا۔ وہ یوں بھی تھکن محسوس کر رہی تھی، بستر پر آ کر لیٹ گئی، آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو سونے کی ہدایت کرنے لگی۔ سوامی اسے دیکھ رہا تھا، وہ تھوڑی دیر بعد گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اب اس کے خوابیدہ دماغ کو تنویمی عمل کے زیر اثر لایا جا سکتا تھا۔ سوامی بستر کے قریب آ گیا، پھر اس کے خوابیدہ دماغ میں پہنچ گیا۔ اسی وقت اسے دادی ماں کی آواز سنائی دی، بیٹے ابھی اس پر عمل نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ میں سن رہا ہوں دادی ماں، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے کہا تھا آپ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گی اور میرے ساتھ رہا کریں گی۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا، لیکن اس دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی دن فنا ہوتی ہے۔ میں 150 برس سے زندہ ہوں، آئندہ بھی زندہ رہ سکتی ہوں، لیکن میرا یہ جسم، میرا گوشت اور میری کھال خشک ہو کر شکن آلود ہو گئی ہے، بدن پر جیسے گوشت نہیں رہا ہے، سب سوکھ گیا ہے۔ میری بوڑھی ہڈیاں اتنی نرم ہو گئی ہیں کہ جیسے کوئی موم بتی پگھلتی جا رہی ہے، میں اس گلتے سڑتے ہوئے بدن کے ساتھ جی نہیں سکوں گی۔ دادی ماں آپ میرا ساتھ چھوڑ دینے والی بات نہ کریں۔ نہیں بیٹے، ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اسی وقت کے لیے میں دن رات بھکتی اور دھیان گیان میں ڈوب کر آتما شکتی حاصل کرتی رہی۔ آج میں اتنی شکتی مان ہو گئی ہوں کہ میرا بوڑھا جسم مر جائے گا، لیکن میں نہیں مروں گی۔ اپنی آتما کو کسی جوان عورت کے جسم میں داخل کروں گی، پھر اس عورت کے روپ میں زندہ رہوں گی۔ بس دادی ماں، میں چاہتا ہوں آپ کسی روپ میں رہیں، میرے لیے زندہ رہیں، لیکن میں جس عورت کے بھی جسم میں جاؤں گی اس عورت کو مرنا ہوگا، کیونکہ اس کے جسم سے اس کی آتما نکلے گی تو میں اس کے خالی جسم میں جا کر رہ سکوں گی۔ اگر آپ کے بوڑھے جسم کا آخری وقت آ چکا ہے تو مجھے آگیا دیں۔ آشرم میں کئی جوان لڑکیاں ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کو مار ڈالوں گا۔ بیٹے مجھے شیتارا کا حسن اور جسم پسند ہے، تو اس کے اندر سے اس کی آتما نکال دے، اس کا جسم میری آتما کے لیے خالی کر دے۔ میں آپ کی آگیا کا پالن کروں گا، لیکن میں جانتی ہوں تو اسے پسند کرتا ہے، اسے اپنی دھرم پتنی بنانا چاہتا ہے۔ میری آتما اس کے اندر سما گئی تو پھر تو اسے اپنی محبوبہ نہیں کہہ سکے گا، یہ تیری دادی ماں بن جائے گی۔ جوان دادی ماں، آپ میری پسند اور میری چاہت کو جانتی ہیں، پھر اسے اپنی آتما اور نئی زندگی کے لیے کیوں پسند کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہ بہت خود غرض اور بے وفا ہے، تجھ سے کبھی وفا نہیں کرے گی۔ اس نے پہلے پارس کو چاہا، پھر اسے مار
ڈالنے کی کوششیں کی، اس کے بعد پورس کو چاہا اسے بھی مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، یہ تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گی، میں تجھے اس کے فریب میں نہیں آنے دوں گی۔ آپ کی باتیں کبھی غلط نہیں ہوتی، آپ مجھے اتنا چاہتی ہیں کہ میرے لیے اپنی زندگی کو طول دے رہی ہیں۔ یہ جب پہلی بار آشرم کے تہہ خانے میں آئی تھی اور مجھے سانپوں اور بچھوؤں کے درمیان آتما شکتی کے عمل میں مصروف دیکھا تھا تو جانتے ہو اس نے کیا ارادہ کیا تھا؟ میں نہیں جانتا، آپ بتائیں۔ اس نے عہد کیا تھا کہ یہ آتما شکتی کے حوالے سے دادی ماں کی طرح مہان شکتی مان بنے گی۔ آج اس کی یہ خواہش پوری ہوگی، یہ مہا شکتی مان بھی بنے گی اور تیری دادی ماں بھی۔ سوامی نے کہا ایک خود غرض اور بے وفا کو مر جانا چاہیے اور میری دادی ماں کو زندہ رہنا چاہیے۔ سوامی نے کہا تو پھر دیر نہ کر، میری آتما آ رہی ہے، اس کی نئی رہائش گاہ بنا دے۔ سوامی تلک رام بھاٹیا نے شیتارا کے سر کے نیچے سے تکیا کھینچا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوامی کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتی یا اس سے کچھ پوچھتی، اس نے اس کے منہ اور ناک پر تکیا رکھ کر دبا دیا۔ شیتارا کے دیدے پھیل گئے، وہ تڑپنے لگی۔ سوامی اگرچہ عمر رسیدہ تھا مگر پہلوان تھا، اتنا شہ زور تھا کہ وہ اس کے نیچے سے نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ تکیے کو پوری قوت سے دبائے ہوئے کہہ رہا تھا، ہے منگلم سواگتم نیا جنم، ہے منگلم سواگتم نیا جنم۔ سوامی دیر تک قوت آزماتا رہا کیونکہ شیتارا یوگا کی ماہر تھی۔ 15-20 منٹ تک سانس روکنے کے بعد بھی زندہ رہتی تھی۔ وہ یوگا میں مہارت کے بعد سوامی کی گرفت سے نکلنے کی کوششیں کرتی رہی۔ 20 منٹ گزر گئے، پھر 25 منٹ بھی گزر گئے۔ اس نے آخری بار رہائی پانے کی کمزور سی کوشش کی، پھر ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، بدن میں آخری بار لرزہ پیدا ہوا، پھر وہ ساکت ہو گئی۔ اس کے دیدے بھی پھیل کر ساکت ہو گئے تھے۔ سوامی نے خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی تو اسے شیتارا کا دماغ نہیں ملا، وہ مردہ ہو چکا تھا۔ سوامی کی آواز کہہ رہی تھی، ہے منگلم سواگتم نیا جنم۔ انسان اپنی زندگی میں یہ صحیح طرح معلوم نہیں کر سکتا کہ وہ کس قدر ہر دل عزیز ہے اور کس حد تک قابل نفرت۔ اگر وہ مرنے کے بعد دیکھنے کے قابل رہے تو اسے اپنی قدر و قیمت یا قابل نفرت ہونے کا صحیح علم ہوتا ہے۔ پارس مرنے کے بعد بھی زندہ تھا، اس لیے دیکھ رہا تھا کہ تمام مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کی موت سے خوش اور مطمئن تھے، اور جسے اس کی موت کا زیادہ صدمہ ہوا تھا وہ الپا تھی، ایک کٹر یہودی ہونے کے باوجود اس کے لیے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پارس یوں اچانک دنیا سے اٹھ جائے گا۔ وہ تصدیق کے لیے میرے پاس آئی تھی، میں نے بھی اس کی موت کی تصدیق کرنے کے لیے کہا، تم نے خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کی ہوگی، کیا اس کا دماغ تمہیں مل رہا ہے؟ ہمیں تو نہیں مل رہا۔ بلی ڈونا نے بتایا تھا کہ اس نے کسی مکان کے کمرے میں خودکشی کی ہے، لیکن الپا کو پارس سے ایسا گہرا لگاؤ تھا کہ اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ آخر وہ جناب علی اسداللہ تبریزی کے پاس روتی ہوئی پہنچ گئی۔ وہ بزرگ جانتے تھے کہ الپا جیسی کٹر یہودی کے اندر انقلابی تبدیلی آئی ہے۔ وہ آئندہ بابا صاحب کے ادارے کے خلاف نہ کچھ سوچے گی اور نہ کسی مخالفانہ کارروائی میں حصہ لے گی، اور پارس کے خلاف تو کچھ سوچنے سے پہلے مر جانا پسند کرے گی۔ جناب تبریزی جانتے تھے کہ وہ پارس کے معاملے میں ہمیشہ رازدار بن کر رہے گی، اس لیے اسے حقیقت بتا دی کہ پارس زندہ ہے۔ پھر تو اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ جتنا روئی تھی اس سے زیادہ ہنسنے ناچنے اور گانے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ روتی رہی تھی تو برین آدم اسے تسلیاں دیتا اور سمجھاتا رہا تھا کہ وہ ایک مسلمان کے لیے آنسو بہائے گی تو مملکت اسرائیل کے تمام اکابرین یہی کہیں گے کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دینے کے دن سے اب تک بابا صاحب کے ادارے والوں سے یعنی مسلمانوں سے متاثر ہے، اور اس قدر متاثر ہے کہ ایک مسلمان کی موت پر ماتم کر رہی ہے اور شاید اندر سے مسلمان ہو گئی ہے۔ برین آدم کو الپا پر اعتماد تھا، وہ یہودی ہے اور یہودی رہے گی۔ اس نے سمجھایا، اگر ہمارے ملک کے اکابرین کو یہ معلوم ہوگا کہ تم ایک مسلمان کے لیے رو رہی ہو تو تم پر سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ اب سے پہلے بھی دشمنوں نے یہی کوشش کی تھی، یہاں کے اکابرین اور پوری یہودی قوم کو تم سے بددن کرنا چاہا تھا۔ پلیز دشمنوں کو موقع نہ دو، اپنے آنسو پونچھ لو۔ اس نے برین آدم سے وعدہ کیا اب آنسو نہیں بہائے گی، لیکن ابھی وہ تنہائی چاہتی ہے۔ برین آدم اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دروازے کو اندر سے بند کر کے جناب تبریزی سے حقیقت معلوم کر لی تھی۔ وہ ہنستی گنگناتی اور رقص کرتی ہوئی بستر پر آ کر گر پڑی۔ محبت وہ ہوتی ہے جس کے زیر اثر ایک دوسرے کو پا لینے
پانے کی خواہش ہوتی ہے۔ الپا کے دل میں ایسی محبت نہیں تھی، بلکہ ایسی محبت تھی جو عقیدت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ وہ کسی غرض کے بغیر اس سے محبت بھی کرتی تھی اور اس کی عقیدت مند بھی تھی۔ اسی وقت اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا اور سانس روک لی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی سوچ کی لہریں محسوس ہوئیں۔ آواز آئی، پلیز سانس نہ روکنا، میں پورس بول رہا ہوں۔ وہ بولی، تم پہلی بار میرے پاس آئے ہو، میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بائی دا وے کیسے آنا ہوا؟ میں پارس کی موت پر افسوس کرنے آیا ہوں کیونکہ تم اسے بہت چاہتی تھی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اسے چاہتی تھی؟ پہلے تو شیتارا نے بتایا تھا کہ تم بابا صاحب کے ادارے اور خاص طور پر پارس سے اس لیے محبت کرتی ہو کہ انہوں نے تمہاری زچگی کے وقت دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تمہارے دماغ میں گھسنے اور تم پر غالب آنے سے روکا تھا۔